اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنے بھی پروگرامات ہیں اور ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور مخصوص یہ گفتگو معرفت امام زمانہ علیہ السلام پر کی جا رہی ہے۔ معرفت ایک امر الہی ہے، اور اسی امر کے لیے انسان کی خلقت ہوئی۔ یقیناً اگر انسان کی جو خلقت ہوئی ہے اس کی اگر اللہ سبحانہ و تعالی معرفت نہ چاہتے تو انسان کو خلق نہ کرتے، چونکہ حدیث قدسی کا جو ہم نے اس دن بھی آپ کی خدمت میں پیش کر لیا تھا، خلقت، مقصد خلقت انسانی یہ معرفت ہے۔ یعنی انسان کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کو اللہ کی معرفت حاصل کرے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی مستقیماً معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ظاہر ہے کہ کچھ مراحل ہے جس سے گزر کے انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اور اسی مراحل میں سے سب سے جو مہم ہے وہ انسان کو سب سے پہلے اپنے ذات کی معرفت کرنی ہوگی کہ ہم کہاں سے آئے، کہاں رہ رہے ہیں اور کہاں جائیں گے۔ یہ 3 سوالات نہایت مہم ہے۔ یعنی اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میں آیا کہاں سے ہوں اور میں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں اور میں جاؤں گا کہاں، یہ 3 سوال اپنی معرفت کے لیے بنیادی سوالات ہے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اپنی پہچان کے بعد، اپنی معرفت کے بعد انسان کو جو اگلا مرحلہ ہے وہ نہایت ہی مہم ہے، اور وہ ہے اہل بیت کی معرفت۔ البتہ انسان کی جتنی قوت ہے، جتنی بساط ہے، اسی اعتبار سے ہی انسان یہ معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان کلی طور پہ معصوم کی معرفت حاصل کر سکے، یقیناً ایسا ممکن نہیں، یقیناً ممکن نہیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو معصوم ہے، معصوم کی معرفت وہ عارفاً بحق ہی نہایت ہی جس کو کہا جائے کہ ناممکن ہے۔ تو آج کے ہمارے مہمان ہے علامہ ندیم حیدر فاضل دمشق۔ انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کا سلسلہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے۔ امام حسین علیہ السلام گروپ میڈیا گروپ کی جتنی بھی اراکین ہیں ان کی طرف سے آپ کے نہایت ہی شکر گزار ہے کہ آپ مصروفیات کے باوجود اپنی قیمتی اوقات میں سے قیمتی وقت دے کر یہاں حاضر ہوئے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جزاکم اللہ۔ قبلہ اگر اجازت ہے تو سوالات کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ پہلا سوال ہمارا، چونکہ ظاہر ہے کہ جو پروگرام ہے معرفت منتظر، امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس میں سے ظاہر ہے کہ امامت جو ہے، سب سے پہلے ہمیں امامت کی اہمیت اور موضوع امامت کو ہمیں روشن کرنا پڑے گا۔ تو قبلہ آپ سے پہلا سوال یہی ہے کہ کائنات میں امامت کی اہمیت پر اگر آپ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ بے شک۔ بڑی مہربانی کہ آپ نے مجاکیر کو اپنے اس عظیم پروگرام میں شرکت کا موقع فراہم فرمایا۔ مولا سلامت رکھے۔ دیکھیے، امامت کے 2 نظریے پائے جاتے ہیں، جی ایک عامہ کے ہاں اور ایک خاصہ کے ہاں۔ جی ظاہر ہے کہ ہم نے تو اپنے گھر کی بات کرنی ہوتی ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہوتا ہے، جوانوں کو، ماؤں بہنوں کو، یقیناً۔ کہ ہمارے ہاں امامت
کی کیا اہمیت. امامت کی وہی اہمیت ہے جو نبوت و رسالت کی اہمیت. بے شک. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے خلقت حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں سے ایک جملہ فرمایا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے آگے سوال یہ کیا تھا کہ کیا تو اس کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا. جی. اللہ نے فرمایا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، بے جو شک. میں جانتا ہوں. تو اسی آیت سے، نص قرآنی سے امامت و رسالت و نبوت کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. بے شک. کیونکہ اللہ زمین میں فساد نہیں چاہتا. یقیناً. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر طرف امن و امان ہو، کیونکہ انسانیت کی خلقت سے پہلے اس زمین پر جنات آباد تھے اور جنات فساد کیا کرتے تھے. جی. اس لیے اللہ نے انسان کو خلق فرمایا، اور اس لیے خلق فرمایا کہ یہ انسان زمین پر جا کر امن و امان قائم کرے گا. جی. اور اس انسانیت کو چلانے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ علیہ وسلم. وآلہ. بے شک. امامت عہدہ رسالت اور نبوت کی طرح ہی اہمیت رکھتا ہے، یعنی دنیا سے فساد کو دور کرنے کے لیے امامت ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. جی. اور یہ امامت ہی ہے کہ جس کی وجہ سے آج دنیا باقی ہے. کیونکہ دنیا میں یہ رنگینیاں، یہ بہاریں، یہ اگر تھوڑا بہت دنیا میں اگر آپ کو امن نظر آتا ہے تو یہ امامت ہی کے مرہون منت ہے. بے شک. اگر رسول کے بعد یہ امامت اس دین کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہ اٹھاتی تو اللہ نہ کرے کہ آج دنیا کس حال میں ہوتی، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ قیامت سے پہلے قیامت آ جاتی. سبحان اللہ. بے شک. اور اس امامت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث موجود ہیں، اور یہی امامت تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. جی. تو اس وقت جناب ابراہیم نے یہی فرمایا تھا کہ من ذریتی، میری ذریت میں سے بھی. تو اس وقت اللہ نے فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ امامت جو ہے یہ ظالموں کو نہیں پہنچے. جی. اور جو ظلم ہے، فساد ہے، ان دونوں کی کیٹیگری ایک ہی ہوتی ہے. جی. جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں فساد ہوتا ہے، فساد بھی ظلم ہے اور ظلم بھی فساد ہے. جی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ امامت جو ہے وہ فساد اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے آتی ہے. بے شک. وہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے کہ جو امام ہوتا ہے، چاہے وہ میدان میں ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، جہاں بھی ہو، جس حال میں ہو، وہ ہمیشہ ظلم اور فساد کے خلاف ہوتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اور کائنات کے لیے امام کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ چکی میں کیل کی مانند ہوتی ہے. اللہ. اس کے لیے حدیث طارق آپ پڑھیں. حدیث طارق میں معصوم نے قطب عالم امام کو قرار دیا، سبحان اللہ. اور یہ امام جو ہے مرکز کائنات ہے. بے شک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اہل بیت کے فضائل کے بارے میں عموماً اور امام کے بارے میں خصوصاً ہے، فرمایا جس طرح ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں، اس طرح میری اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے. سبحان اللہ. اگر ستارے آسمان پہ نہ ہو، آسمان تباہ ہو جائے، اور اگر میری اہل بیت زمین پر نہ ہو تو زمینوں اپنے اہل کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے. سبحان اللہ. بے شک. بے یہ شک. امام ہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم باقی ہیں اور جس کی وجہ سے کائنات باقی، جی. اور وہی امام معصوم ہے جو اللہ کی طرف سے نمائندہ حقیقی بن کر آتے ہیں. جی. جی مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک سوال ہمارے پاس اور ہے کہ البتہ یہ سوال
جس کو کہا جائے کہ جیسے میرے ذہن میں ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے اذہان میں یہ بات ہو کہ ظاہر ہے کہ خدا ہر دور میں ہر امت کے لیے ایک حجت بھیجتے رہے، تو سوال اگر اس طرح کر لوں تو بہتر ہوگا کہ حجت کا وجود ہر زمانے میں کیوں ضروری ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں تو۔ دیکھیں، اصول کافی میں حدیث مبارکہ ہے، الحجت قبل الخلق سبحان و اللہ، مع الخلق بے و شک بعد الخلق۔ بے شک حجت مخلوقات سے پہلے بھی تھی، اور حجت مخلوقات کے ساتھ ساتھ بھی ہے، سبحان اور اللہ، حجت مخلوقات کے جانے کے بعد بھی ہوگی۔ بے شک یہ حدیث مبارکہ بدرج اتم اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ دنیا کے لیے امام کا وجود کتنا ضروری ہے۔ بے شک بے شک بیمن ہی رزق الورا، اسی کے وجود سے، بابرکت وجود سے دنیا کو رزق ملتا ہے۔ تو امام جو ہے، اگر وہ زمین میں نہ ہو، ہماری کتب حدیث میں یہ پورا باب موجود ہے کہ اگر زمین ایک لمحہ بھی حجت خدا سے خالی ہو جائے، بے زمین اپنے اہل کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ بے شک بے شک حجت خدا کی اہمیت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ زمین اگر آج موجود ہے تو وہ حجت خدا کی وجہ سے موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس طرح اگر قرآن مجید میں آیت ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، جی جس طرح اگر کائنات میں کئی خدا ہوتے جی تو آسمان تباہ ہو جاتے، اسی طرح اگر زمین میں حجت خدا نہ ہو تو قید تباہ و برباد ہو جائے گی، بے شک کیونکہ یہ حجت خدا ہی کے وجود سے زمین باقی ہے۔ بے شک اس لیے حجت خدا کا وجود میں چکی میں کیل کی مانند ہوتا ہے، کیونکہ حجت ہی ہے جس کی وجہ سے یہ رنگینیاں ہیں، سب کچھ حجت خدا ہی کی وجہ سے زمین باقی ہے۔ جی بے شک بے شک۔ ایک سوال اور ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ جو ہے یعنی رہبر کے ساتھ اور ہادی کے ساتھ اور حجت کے ساتھ ساتھ کتاب بھی بھیجتے رہیں، تو ممکن ہے یہ سوال بھی کافی ذہنوں میں ہو کہ کیوں مثلا انسان ظاہر ہے پڑھا لکھا ہے تو وہ کتاب کو پڑھ سکتا ہے، حجت کی کیا ضروری ہے؟ کیا قرآن مثلا آج کے دور کے لیے کافی نہیں ہے؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں، جی بڑی سادہ سی مثال ہے۔ جی قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، جی ٹھیک ہے؟ بے شک اللہ کا کلام وہ بندہ سمجھے گا جو اللہ کو پہچانتا، بے شک اللہ کی معرفت رکھتا، بے شک جو اللہ کے مزاج سے آشنا ہے، بے شک کیونکہ اللہ کی معرفت سوائے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اور کسی بندے کو بالعتم حاصل نہیں ہے۔ یقیناً، اور یہ ایک میں اور آپ سے عرض کروں بسم اللہ، کہ کسی گفتگو کو سمجھنے سے پہلے اس کے مزاج سے آشنائی ہونا ضروری ہے، جی کیونکہ اگر آپ کسی کے مزاج سے آشنا نہیں ہیں جی تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اس کی گفتگو کا مطلب کیا ہے۔ بالکل، اسی لیے یہ ائمہ طاہرین کلام چونکہ اللہ کے نور سے ہے، بے یہ شک اللہ کے مزاج کو جانتے ہیں۔ بے شک اللہ ناراض کیسے ہوتا ہے ان کو پتہ ہے، اللہ خوش کیسے ہوتا ہے ان کو پتہ ہے۔ بے شک اسی لیے کیونکہ اللہ اور آل محمد کا رشتہ ایسا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے اللہ کے ساتھ حالات کچھ ایسے ہیں، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، سبحان پھر اللہ، بھی وہ سبحان رہتا اللہ، ہے، ہم رہتے بے شک بے شک ہیں۔ اس لیے یہ اللہ کی اتنے قریب ہیں، فنا فی اللہ کی منزل پر فائز ہیں، جی ان سے زیادہ اللہ کے مزاج سے آشنا کون ہوگا؟ بے شک اسی لیے ان کو پتہ ہے کہ اللہ کی فلاں گفتگو کا مطلب کیا ہے اور فلاں آیت کا مفہوم کیا ہے۔ جی اور ہمارے ہاں مذہب آل محمد کے نزدیک جی قرآن مجید کی تفسیر غیر معصوم اس لیے نہیں کر سکتا، جی اور ہم غیر معصوم کی تفسیر کو اس لیے حرام سمجھتے ہیں جی کیونکہ غیر معصوم اللہ کے مزاج کو نہیں سمجھتا۔ بالکل بے شک
اور اس کا ریفرنس میں آپ کو قرآن مجید کی آیات سے دیتا ہوں. جی قرآن مجید کی ایک آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون. جی بے شک قرآن سوائے مطہرون کی اور کوئی نہیں سمجھ سکتا. بے شک اور آپ تفاسیر کا مطالعہ فرمائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ مطہرون وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے آیت تطہیر نازل فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور انہی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. سبحان اللہ قرآن مجید تعویل کو یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہیں. سبحان اللہ بے شک. اور پھر اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو. اور احادیث میں اگر جائیں، میں صرف کچھ وقت دوں گا آپ سے، بسم اللہ کیجیے. اگر آپ احادیث میں جائیں، جی احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ثقلین کی صورت میں جی قرآن اور اہل بیت کو ساتھ ساتھ رکھا. جی علی کی صورت میں علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، قیامت تک یہ دونوں جدا نہ ہوں گے. بے شک ہمارے برادران اہل سنت والجماعت کی ایک کتاب ہے الصواعق المعرکہ، اس جی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے اہل بیت کے بارے میں. جی آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، امت سے فرمایا لا تعلموہم فإنہم اعلم منکم. جی بے شک. دیکھو، کبھی اہل بیت کو تعلیم دینے کی کوشش نہ کرنا، سبحان اللہ بے شک کیونکہ اہل بیت تم سے زیادہ عالم ہیں. بے شک. اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو عالمہ دونوں غیرہ معلمت ان کی منزل پر فائز ہیں. سبحان اللہ بے شک. اس لیے یہی وہ ہستیاں ہیں جن کو قرآن مجید کے ساتھ رکھا گیا. اب میں اس بات پر آتا ہوں کہ قرآن کا اکیلا کافی کیوں نہیں ہے. کیوں؟ جی قرآن یا اللہ کو سمجھ آتا ہے چونکہ اللہ کا اپنا کلام ہے، جی بے شک. یا معصوم کو سمجھ آتا ہے چونکہ معصوم اللہ کے کلام کو سمجھتے ہیں. سبحان اللہ بے شک. تو مخلوق کے لیے قرآن اس لیے کافی نہیں ہے کیونکہ مخلوق جو ہے وہ غیر معصوم ہے اور اللہ کے مزاج کو نہیں سمجھتی. جی قبلہ بہت عمدہ دلیل ہے. جی قبلہ. اس لیے اللہ نے قرآن مجید کے ساتھ قرآن مجید کے پڑھانے والوں کو بھی بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانے کے بعد اس قرآن مجید آل محمد یعنی ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد فرمایا کہ تم نے قرآن مجید کی تفسیر لوگوں کے سامنے بیان کرنی ہے اور بتانا ہے کہ اللہ کی اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے. جی اگر آل محمد نہ ہوتے تو ہم قرآن کو سمجھ بھی نہ سکتے. بے شک بے شک. اس لیے قرآن اکیلا کافی نہیں ہے. جی بے شک. بہت ہی خوبصورت دلائل تھے اور بڑے محکم دلائل. ایک سوال قبلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر چیز کے لیے اللہ جب حکیم ہے تو اس کے تمام کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتے. تو ہر چیز کے اپنے اغراض اور مقاصد ہوتے ہیں. تو غیبت جو امام علیہ السلام کی طولانی غیبت ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ غیبت بالآخر مختصر بھی تو ہو سکتی تھی. یہ طولانی غیبت کا فلسفہ اگر آپ مومنین کے لیے واضح فرمائیں تو. دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مجھے الحمدللہ غیبت شیخ طوسی کی نظر ثانی کرنے کا شرف حاصل ہے. الحمدللہ. پاکستان میں الحمدللہ ہم نے اس کا اردو ترجمہ کرا کے پھر میں نے اس کی نظر ثانی کی ہے، وہ چھپ چکے. الحمدللہ. اور غیبت کے لحاظ سے ایک کتاب ہے الغیبۃ للنعمانی، جی جی بے شک. ابھی الحمدللہ میں نے ٹرانسلیشن کیا ہے اردو میں، ماشاءاللہ. اور وہ چھپ رہی ہے. جی اور اس کے علاوہ بھی میں غیبت پر بہت کام کر رہا ہوں. مولا کو آپ کا سوال جی. وہ میں جواب کی طرف آتے ہیں. جی دیکھیے، غیبت کا فلسفہ کیا ہے؟ جی غیبت کا فلسفہ ہمارے علماء کرام نے، کسی نے کیا بیان کیا، کسی نے کیا بیان کیا، لیکن جو ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے ہمیں ملا ہے، جی ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ فلسفہ دیا جی کہ غیبت ہمارا امتحان ہے. بے شک.
امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام غیبت میں گئے ہیں، وہ ہم لوگوں کا امتحان ہے کہ امام ہم سے دور ہے اور ہم غیبت میں رہ کر اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، اور ہم اپنا ایمان و ایقان امام پر کیسے باقی رکھ سکتے ہیں، جی کیونکہ احادیث میں موجود ہے کہ امام کی غیبت اتنی طولانی ہو جائے گی، اتنی طولانی ہو جائے گی کہ لوگ یہ گمان کرنے لگیں گے کہ معاذ اللہ امام شہید ہو گئے ہیں یا کہیں گم ہو گئے، جی حتیٰ کہ یہاں تک کہ بعض لوگ یہ کہنا شروع ہو جائیں گے کہ معاذ اللہ امام ہے ہی نہیں۔ اللہ اور شیعوں کا امتحان اس لیے ہے کہ شیعہ امام کے بغیر زندگی کیسے گزاریں گے۔ جی لیکن ایک میں بات آپ سے عرض کر لوں، غیبت کا بسم مطلب اللہ یہ کبھی بھی ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ امام ہمیں لاوارث چھوڑ کے گئے۔ سبحان اللہ بے شک امام نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا۔ ہماری کتاب ہے احتجاج تبرسی، اس میں معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم پر ہماری نظر کرم نہ ہو تو لوگ تمہیں چیر پھاڑ ڈالیں۔ بے شک بے شک امام کی نظر کرم ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ امام ظاہر میں ہدایت کر سکتا ہے، بلکہ امام وہ ہوتا ہے جو غائب میں رہ کر بھی ہدایت کرتا ہے۔ بے شک دوسری بات میں یہ اس لیے عرض کر رہا تھا کہ لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی توقیع میں فرمایا تھا وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ جی فَرْجُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثٍ جی فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ۔ جی بے شک یہ وہ حدیث ہے کہ امام نے فرمایا نئے مسائل پیدا ہونے کی صورت میں تم ہماری حدیثیں بیان کرنے والے راویوں کی طرف رجوع کرو، جی یعنی رجوع کا حکم فرمایا، اور تقلید کا جو مفہوم ہے وہ غیبت کبریٰ کے ساتھ ہے۔ جی اس لیے غیبت کا جو فلسفہ ہے وہ فقط ہمارا امتحان ہے، جی اور ہم یہ دیکھنا امام چاہتے ہیں۔ میں ایک اور حوالہ بھی دینا چاہتا ہوں بسم اللہ کہ چھٹے امام آنے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی۔ محمد اب دیکھیں امام نے تو آنا تھا 11ویں امام کے بعد، جی لیکن چھٹے بادشاہ چھٹے امام علیہ السلام اپنے دور میں غیبت کی ہولناکیاں بیان فرما رہے۔ جی امام فرما رہے تھے صبح کو مومن ہوگا، دوپہر کو کافر ہو جائے گا، شام اللہ کو مسلمان ہوگا تو صبح کافر اٹھے گا، لوگوں کے ایمان کا پتہ ہی نہیں چلے گا، پل میں کافر پل میں مسلمان۔ غیبت کی ہولناکیاں بیان فرما رہے تھے جی کہ جو صحابہ کرام اس وقت امام کی خدمت اقدس میں موجود تھے جی ان کو کپی طاری ہو گئی، کچھ نے گریہ شروع کر دیا۔ جناب زرارہ نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا عرض یہ ہے کہ پھر غیبت میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہوں گی؟ جی امام نے فرمایا اس وقت تم نے دعا معرفت پڑھنی، جی اللہم عرفنا، اور سبحان جس کا اللہ آخری جملہ یہ ہے کہ اگر تو نے ہمیں اپنی حجت کی معرفت نہ کرائی تو ہم تیرے دین سے گمراہ ہو جائیں بے شک بے شک گے دینی۔ تو غیبت کا جو فلسفہ ہے اکثریت کے پیش نظر جس پر تمام علماء کرام متفق ہیں وہ یہ ہے کہ غیبت ہمارا امتحان ہے۔ بے اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ یہ غیبت میں کیسے عمل کرتے ہیں شک جی اور غیبت میں کیسے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال کیسے کرتے ہیں۔ بے یہ غیبت کا فلسفہ ہے، ہمارا امتحان ہے۔ شک جی جی ایک سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ غیبت ظاہر ہے کہ امتحان ہے، اللہ کے ان امتحانات میں سے ایک امتحان ہے کہ اس دور میں ہم وہ امتحان گزار رہے ہیں، تو یہ سوال بھی مناسب ہوگا کہ اس غیبت کبریٰ کے دور میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ایسی کون سی چیزیں ہیں اور کیسے کون سے امور ہے جس کو ہم نے بجا لانا ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں تو۔ ماشاءاللہ، یہ اصل ہمارا غیبت کبریٰ کا ٹاپک ہے جی کہ ہم نے غیبت کبریٰ میں کرنا کیا ہے، جی ہماری ذمہ داری کیا ہے، جی امام ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ جی
غیبت کبریٰ میں سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ امام کی معرفت. بے شک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. بے شک. وہ مرتے دم تک اپنے امام زمانہ کو نہ پہچانے، وہ ایسے سمجھیں کہ وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. بے شک. اب پھر سوال یہ ہے، یہ غیبت کبریٰ کی اولین ذمہ داری، پہلی جو ہماری ذمہ داری ہے غیبت کبریٰ میں رہتے ہوئے، جی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے امام کو پہچانیں بالکل. کہ ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے. بے شک. یعنی ہم امام کے مزاج کو جانیں، امام کے مزاج سے آشنا ہوں، بے شک. امام ہم سے کیا چاہتے ہیں. اور اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ امام ناراض کن باتوں سے ہوتے ہیں، امام خوش کن باتوں سے ہوتے ہیں. بے شک. غیبت کبریٰ میں پہلی ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم امام کی معرفت حاصل کریں، اور امام کا منشا و مداوا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ امام چاہتے کیا ہیں، مقصد کیا ہے. ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا مولا خوش ہو، بے شک. اور ہم ان کاموں سے دور رہیں جن سے ہمارے امام ناراض ہوتے ہیں. بے شک. اور ان میں سے سب سے جو اولین اور بہترین کام ہے جی غیبت کبریٰ کی ذمہ داریوں میں سے، امام کی جو منشا ہے، جی. جس کام کو امام نے ہمارے لیے بہترین قرار دیا، امام فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ اپنے مومن بھائی کا خیال رکھے. جی اگر کوئی مومن تنگ دست ہے، پریشان ہے، حاجت مند ہے، وہ کسی ایسے مومن کے پاس جاتا ہے جو مومن سرمایہ دار ہے، اس کے پاس وسعت بھی ہے، اور وہ اس کی ہیلپ بھی کر سکتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، اور پھر وہ اس کی ہیلپ نہ کرے مومن ہو کر، تو معصوم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ سخت الفاظ سے امام نے ان کی مذمت فرمائی ہے. یہ غیبت کبریٰ ہے. دوسری غیبت کبریٰ میں یہ ہے کہ ہمیں امام کا حق دینا چاہیے، بے شک. اور وہ ہے خمس. آج کل ہوتا یہ ہے، معذرت کے ساتھ میں آپ کے چینل کے توسط سے اپنی قوم کو ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں. بسم اللہ کیجیے. آج کل ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو لوگ ہیں، کیونکہ خمس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سہم امام ہوتا ہے، ایک سہم سادات ہوتا ہے. سہم امام امام کو دینا ہوتا ہے، یا امام کی طرف سے کوئی نمائندہ ہے تو اس کو دینا ہوتا ہے. اور سہم سادات جو ہوتا ہے وہ غریب سادات کو دینا چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی ہوں یا ہندوستانی ہوں، جی انہوں نے سہم امام کی طرح سہم سادات بھی مجتہدین کی خدمت میں پیش کرنا شروع کر دیا ہے، جی. جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اب مجتہدین تو بیٹھے ایران اور عراق یا کربلا، جی ان کو پاکستان یا ہندوستان کے غریب شیعوں کا تو اندازہ، اس سادات کا اندازہ نہیں ہو سکتا، جی. کیونکہ ان کے جو حوضوں کے دفتر ہوتے ہیں وہ ہمارے پاکستان اور ہمارے ہندوستان میں بہت کم ہوتے ہیں. جی تو اس لیے میں ایک التجا کروں گا اپنی قوم سے کہ وہ سہم سادات تو اپنے مرجع تقلید کو ضرور بھیجیں، لیکن سہم امام جو ہے وہ اپنے مرجع تقلید کو لازمی بھیجیں، لیکن جو سہم سادات ہے وہ اپنے ان سادات کو دیں جن کو وہ جانتے ہیں جی. کہ واقعی وہ جی تو یہ خمس نکالنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. جی. پھر 8 ذمہ داریاں، ہماری ایک کتاب ہے علامہ نوری تبرسی رحمۃ اللہ علیہ کی، حسین نوری، مرزا نوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نجم السالک. جی. اس میں انہوں نے امام کی ذمہ داریاں لکھی ہیں. ان ذمہ داریوں میں سے مثلا ایک یہ کہ جب صبح اٹھے، جی. غیبت کبریٰ میں ہمارے شیعوں کو چاہیے، ہمارے مومنین کو چاہیے کہ وہ ایسے رہیں کہ جیسے ان کا بڑا نقصان ہوا ہے. اللہ. دیکھیں نا، ان بیٹوں سے پوچھنا چاہیے کہ جن کا باپ صبح گھر سے نکلا تھا، شام ہو گئی ابھی واپس نہیں آیا. جی. اس لیے ہمیں اپنی اس چیز پر غمزدہ ہونا چاہیے، اور امام کی جدائی کے لیے، امام کی فراقت میں غمزدہ رہنا چاہیے.
یہ امام کی ذمہ داریوں میں سے غیبت کبریٰ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ جی امام کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، امام چاہتے کیا ہے، اور ان تمام کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے جو امام زمانہ علیہ السلام کو اچھے نہیں لگتے، اور ان کاموں کو اپنانا چاہیے جو امام چاہتے ہیں۔ بے شک اور آخری میں اس موضوع، اس بسم غیبت اللہ کبریٰ کی ذمہ داری کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بسم یہ اللہ ہے کہ دیکھیں، کوئی بھی پروجیکٹ چھیڑیں، اس میں اپنی مرضی نہ ٹھوسیں۔ جی مثلاً میں کوئی امام بارگاہ بنانا چاہتا ہوں، کوئی مسجد بنانا چاہتا ہوں، کوئی عزاخانہ بنانا چاہتا ہوں، تو اس کو ایسے نہ بنائیں جیسے آپ چاہتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں، بلکہ اس کو ایسے بنائیں جیسے امام چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک مجلسوں کو ایسے برپا کریں، غیبت کبریٰ ہے، جیسے امام چاہتے ہیں۔ بے شک پڑھنے والے مجالس کو ایسے پڑھیں جیسے امام چاہتے ہیں، بے جو شک امام کی منشا۔ سننے والے مجلسوں میں شرکت ایسے کریں جیسے امام چاہتے ہیں، بے اور شک بانیان مجالس جو ہیں وہ مجالس کو بپا ایسے کریں جیسے امام کی خوشنودی۔ بے شک بے شک بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی۔ سوالات تو ہمارے پاس جتنے تھے وہ آپ نے آپ کی خدمت میں پیش کر لیے۔ آخر میں اگر آپ امت مسلمہ کو امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے، اہل بیت کے عنوان سے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے کوئی پیغام دینا چاہیں تو بسم اللہ کیجیے۔ میں آپ کے توسط سے امام حسین علیہ السلام فور ٹی وی کے توسط سے، ذریعے سے اپنی قوم کو، اپنی ملت کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ دیکھیں، غیبت کبریٰ کی ذمہ داریوں کو اپنانا چاہیے، جی اور امام علیہ السلام کی طرف سے جو ہمارے کندھوں پر امام نے ذمہ داری ڈالی ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے، جی اور بجائے ہم امام کا انتظار کرتے کرتے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امام کے انتظار کے ساتھ ساتھ اپنا مشن جاری رکھنا چاہیے، سبحان اللہ، بے شک تاکہ جب امام آئیں تو امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر یہ عرض کریں کہ مولا آپ چاہے غیبت میں تھے لیکن ہم نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑا نہیں ہے، ہم نے کام جاری رکھا ہے۔ بے شک اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو مزید کرنا پڑے، آپ ہمیں حکم فرمائیں، ہم حاضر ہیں۔ اور آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی بسم اللہ تمام شیعہ قوم سے، بسم اللہ شیعان حیدر کتاب سے، کہ بسم اللہ خدا را فقہی مسائل ہوں، اختلافات ہوں، یا عقائد کے اختلافات ہوں، جی ان اختلافات کو فقط اختلافات ہی رہنے دیں، کبھی ان کو آپس میں جھگڑے کا سبب نہ بنائیں۔ تمام ملت تشیع، تمام شیعان حیدر کرار، وہ سب اکٹھے ہو کر رہیں، یکجا ہو کر رہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ قرآن مجید کی آیت نے بھی کہا ہے، جی اور معصوم بھی فرماتے ہیں کہ غیبت کبریٰ میں اولین اور سب سے بڑی جو ہماری پہلی جو ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کر رہیں جی اور اکٹھے ہو کر امام کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ جی جی بہت ہی مفید پیغام، بہرحال بہت ہی اچھا میسج۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک دفعہ پھر امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کی نہایت ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے، اور مومنین نے آپ کے علم سے اور ہم نے آپ کے علم سے استفادہ کیا۔ مولا کے حفظ و امان میں رہے اور ہمارے لیے دعائیں کریں۔ مولا آپ کو سلامت۔ بڑی مہربانی۔ التماس دعا فی امان اللہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ علامہ ندیم عباس حیدری علوی، فاضل دمشق۔ بڑی قیمتی گفتگو انہوں نے فرمائی اور بہت ہی اچھے پیغام دیے، اور اس کے علاوہ نہایت ہی سوالات کے اچھے دلائل اور نہایت ہی عقلی اور نقلی دلائل دیے۔ تو بہرحال بہت ہی اچھی طریقے سے جو اس کا سلسلہ ہے وہ الحمدللہ انہوں نے اس میں سے جو مہم چیز انہوں نے یہ بیان کی کہ فرمایا کہ جیسے پہلے ہم نے ابتدا میں ایک اشارہ آپ کی خدمت میں کیا تھا، اور وہ اشارہ یہ تھا کہ انسان کی اس دور میں جو ذمہ داری ہے، بلکہ ہر دور میں
ہر دور میں، چونکہ امام زمان علیہ السلام کا دور اور باقی معصومین کا دور یہ کسی طریقے سے ٹھیک ہے کہ ان کا آپس میں اختلاف ہے اس دور میں اور اس دور میں، فرق نہایت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں جیسے امامت کا مسئلہ، اب امام اس دور کا امام ہو یا آج کے دور کا امام ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہر دور میں ہر انسان کی ضرورت ہے، چونکہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ انسان کی جو خلقت ہوئی ہے، خلقت کا مقصد اور ہدف یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہے، یعنی ہم نے ہر طریقے سے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ مراحل ہے کہ اس مراحل کو طے کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے ایک انسان کو اپنے ذات کی معرفت کرنی ہے۔ کوئی بھی انسان ہو جس کو عقل خدا نے دی ہے، یقیناً یہ سوچے گا، چاہے وہ بے شک جتنی بھی گمراہی میں ہی ڈوب گیا ہو، بے شک جتنی وہ حالات ایسے ہو کہ اس میں وہ سوچ وچار نہیں کر سکتا، شہوات اس کے اوپر غالب آ چکے ہیں، جو بھی ہو، چاہے جنگل میں بھی ہو، کوئی انسان وہاں پہ نہیں ہے، لیکن وہ ایک بات ضرور سوچے گا کہ میں آیا کہاں سے ہوں، اور یہ کون سی جگہ ہے، یہاں کیا کرنا ہے، یہاں ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور میں جاؤں گا کس طرف۔ ظاہر ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے دور میں انسان ہے وہ فوت ہو رہے ہیں، اور روز کے روز کوئی نہ کوئی فوت ہوتا جاتا ہے ہمارے عزیزوں میں سے، ہمارے جاننے والوں میں سے یا معاشرے میں، تو یہ حتمی بات ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ تو سب سے پہلے انسان سوچے گا خود اپنی ذات کی معرفت کے بارے میں کہ میں کیا ہوں، یہ ایک سوال۔ انسان کو جب اپنی ذات کی معرفت حاصل ہو جائے تو عقل تقاضا کرتی ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان معرفت اولاً تو یہ چیز نہیں ہے کہ انسان خود سے معرفت حاصل کرے، ظاہر ہے کہ اس کو ایک ہادی کی ضرورت پڑے گی، ایک استاد کی ضرورت پڑے گی کہ جس سے وہ یہ سیکھے۔ ظاہر ہے وہ ہمارے پاس معصوم علیہ السلام اور اللہ کی حجت ہے۔ تو اب دوسرے مرحلے پہ حجت کی معرفت حاصل کرنا، اور عرض کر چکے ہیں کہ یہ ایک مشکل امر ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ انسان جیسی ضعیف چیز، انسان جیسی چیز جو کہ اس کے کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کا بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اپنے علم کا بھروسہ نہیں ہے، ممکن ہے ایک ہی سیکنڈ میں ہم سب کچھ بھول جائیں، خالی و ذہن ہو جائے، ہو سکتا ہے ایسا ہوا بھی ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑی اس کو بہت چیزیں وہ کر لیتا ہے، بہت اس کی علم ہر چیز پہ وہ عالم ہی عالم ہے، طب میں عالم ہے، وہ فقہ میں عالم ہے، وہ حدیث میں عالم ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں میں وہ اس نے مطالعات کیے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک ہی سیکنڈ میں سب کچھ ذہن سے نکل گیا اور وہ خالی و ذہن ہو گیا۔ تو انسان جیسی ضعیف چیز جو کہ کسی چیز پہ بھروسہ ہی نہیں کیا جا سکتا، زندگی کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ہمیں ایک سیکنڈ کی جو زندگی اس کے بعد کا کوئی علم نہیں ہے، ممکن ہے یہ خاتمہ ہو جائے، ایسی کوئی واقعات آ جائے، جسم میں ایسی کوئی چینجز آ جائے کہ ہم دنیا میں نہ رہیں، ہمیں کسی چیز کا بھروسہ نہیں ہے، عقل ہماری ضعیف ہے، ہمارے جو ہے طاقت اتنی نہیں ہے، ہماری قوت اتنی نہیں ہے، ہماری اتنی بساط نہیں ہے، تو یہ انسان امام کو جو کہ عقل کل ہے، جو کہ قدرت ہے اللہ کی، جو کہ ایک عظیم آیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اس کو یہ کیسے پہچان سکتا ہے، اس کی معرفت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ یقیناً امر مشکل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انسان کی جتنی قوت ہے، اور پھر جب معرفت کا حکم دیا تو پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا انسان کے اوپر جس کو وہ کر نہ سکے۔ تو ہاں، اگر کلی انسان معرفت نہیں حاصل کر سکتا، لیکن اس حد تک جا سکتا ہے کہ جس سے جو ضرورت ہے وہ ضرورت حاصل کر سکتا ہے۔ بس واضح ہو گئی بات
کہ ہاں کلی معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی، چونکہ ہمارے پاس وہ حدیث قدسی بھی ہے اور معصومین کے اخبار بھی ہے، فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں تین جو ہستیاں ہیں، اللہ ذات باری تعالیٰ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ہے، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے، تو ان تینوں میں سے یہ بخوبی ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ حضرت امیر المومنین اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ ہے، اور اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کی معرفت کسی کو حاصل ہے تو وہ اللہ اور خود علی مولا ہے علیہ السلام۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک معصوم کی معرفت جو کہ عام انسان سے وہ کافی مختلف ہے، تو یقیناً یہ مشکل ہے، لیکن ہاں اس قدر جتنی ضرورت ہے اس ضرورت تک معرفت حاصل کی جا سکتی ہے، اور اسی کو وسیلہ بنانا ہے۔ جب آپ کو اس کی معرفت حاصل ہوئی تو اس کے بعد آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی ذات بار تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ یہ ہے خلقت انسانی، انسان کی خلقت کا مقصد معرفت ہے، کہ انسان اس معرفت کے حد تک پہنچے تاکہ انسان کو، ظاہر ہے کہ ہر انسان ایک دن سے دوسرے دن رشد کرنا چاہے گا، وہ ترقی کرنا چاہے گا، وہ آگے جانے کی کوشش کرے گا۔ یہی اشکال ہم کافی سارے لوگ جو کہ دین اور مذہب کو کہ وہ نہیں ہوتے، اس پر باور نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، ان لوگوں سے بھی ہم یہی کچھ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک اتفاق ہے، یہ دنیا ایک اتفاق ہے، جس کو وہ تعبیر کرتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے بم کی طرح پھٹا، اور عجیب کافی سارے اصطلاحات بھی سائنس میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، پھر یہ زندہ ہوئے، پورے جہاں میں یہ چیزیں ہونے لگ گئی، تو ان کے خدمت میں عرض یہ ہے کہ اگر ایسا ہے، ظاہر ہے کہ میں انسان ہوں، میں نے اپنا نام انسان رکھا ہے، ہمارے ساتھ دوسرے جانور ہے، اور دوسرے جانوروں میں پرندے ہیں، اور پرندوں میں دوسرے جنگلی جانور ہے، اور یہ حشرات ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں اگر یہ اتفاقی چیز ہے تو جو ترقی انسان نے کی وہ ترقی یہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ بم کی طرح پھٹا تو انسان اور حیوان سب وجود میں آ گئے مادے سے، تو اب یہ آپ بتائیں کہ یہ کیوں اس پہ ہے کہ اگر ہم ترقی کر سکتے ہیں، ہماری رشد ذہنی اتنی ہے، تو پھر ان کی بھی تو ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ 100 سال پہلے جو چینٹی جس طریقے سے وہ زندگی گزار رہی ہے، جا کے بلوں میں اور کھانے کو وہ جمع کرتے ہیں، آج سے آپ جا کے ہزاروں سال پہلے بھی جائیں تو وہ ویسے ہی زندگی گزار رہے تھے، آج بھی ویسے ہی گزار رہے ہیں۔ آپ دوسرے حیوانات کو دیکھیں، کوئی فرق تو نہ آیا، یہ انسان میں کیوں فرق آیا؟ بس پتہ چل رہا ہے کہ یہ اتفاقی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ خلقت ہے اس اللہ حکیم کی، جنہوں نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو حسین پیدا کیا، ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا کر لیا اور ان کو اشرف المخلوقات قرار دیا۔ تو پس اندازہ لگ جائے گا کہ یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک خالق کائنات ہیں جنہوں نے انسان کو خلق فرمایا اور پورے مخلوقات کے اوپر اس کو شرف بخشی، اس کو شرف دی، اس کو بزرگی عطا فرمائی۔ تو ان چیزوں کے اوپر بہرحال ہمیں سوچنا پڑے گا، اور کافی دفعہ سوچنا پڑے گا۔ کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں، ان کا مطالعہ ضرور کریں، اور ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے خلقت کی طرف ہی جانی ہے، اور وہ ہے خلقت معرفت۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں رہیں گے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک